शाबाश। مسعود هذا ولا مسعود परचम सलाम देगी, परचम सलाम सलाम। फंग آج یکم نومبر ہے اور یکم نومبر گلگت بلتستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ اسی دن مہاراجہ کشمیر کی طرف سے متعین گلگت میں جو گورنر تھا بریگیڈیئر گنسارا سنگھ، ان کو گلگت اسکاؤٹس کے صوبیدار میجر محمد بابر خان اور ان کے ساتھیوں نے گرفتار کیا، اور اسی کے ساتھ ہی گورنر ہاؤس پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا، اور آزادی کا یہ سفر پھر شروع ہو گیا۔ یکم نومبر سے لے کر پھر اس کا دائرہ وسیع ہوتا گیا بلتستان تک، اور پھر 14 اگست 1948 کو یہ سفر مکمل ہو گیا آزادی کا، اور بلتستان کی آزادی کے ساتھ ہی۔ اور اس علاقے کے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں پیش کی آزادی کے خاطر، اور پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور یہ آزادی کا جو سفر ہے وہ یکم نومبر سے لے کر یکم نومبر 1947 سے لے کر 14 اگست 1948 تک کا مکمل ہو گیا۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کے مناسبت سے پورے گلگت بلتستان کو یوم آزادی مبارک۔ آج کی اس گلگت بلتستان کے جو یکم نومبر کے آزادی کو ہم مناتے ہیں، بلتستان اور گلگت بلتستان جو کہ آزاد ہوئے ہیں پاکستان میں، خود یہاں کے آباء و اجداد ہمارے جن کی بدولت آج یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی ہے، انہوں نے اپنی جانوں کا قربان نذرانہ پیش کر کے اس علاقے کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے پاکستان کو گلگت بلتستان ہتھیلی پہ رکھ کر پیش کی ہے۔ تو شاید یہ دنیا کا ایک عظیم جنگ تھی جس میں ہمارے باپ داداؤں کی محنت، کوشش اور قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں، یہ علاقہ آزاد ہیں، تو صرف ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے۔ حکومت انشاءاللہ اس کی جو ہے نا تعریف بھی کرتے ہیں، اور پورے پاکستان اس چیز کو قبول بھی کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے جس طرح سے اپنے آپ جنگ لڑ کر اس وطن گلگت بلتستان کو آزاد کروایا۔ 1948 میں یہ پاکستان میں باضابطہ ہم نے شمولیت اختیار، اور اس آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ڈوگرا سے آزاد، جو کہ ڈوگرا راج تھی یہاں پہ، اس سے ہم نے آزادی حاصل کی، اور پاکستان میں قائد اعظم کے جو ایک پاکستان پاک سرزمین کا جو ایک نعرہ تھا، اس کو بلند کرتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے آج پاکستان میں الحاق کی۔ اور اس کا یہ کہ یہاں کے لوگ اور ذہنوں میں جو غلامی کی جو زنجیریں ہمارے لوگوں نے، ڈوگرا راج نے اس علاقے کے اوپر ظلم اور تشدد کا ایک وہ مزار گرم کیا ہوا تھا، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمیں اس پاکستان کے لیے، اس گلگت بلتستان کے لیے ہمیں یکجا ہو کر زبانی اور مذہبی اور علاقائی تعصبات سے نکل کر گلگت بلتستان کے لیے لڑنا ہوگا، پاکستان کے لیے اٹھنا ہوگا۔ کہ آج ہم آزاد ہیں علاقائی طور پر، لیکن ابھی بھی ہمارے لوگوں کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں آزادی صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی لوگوں کو غلامی کی جو یہاں پہ علاقے کے اوپر جو لوگوں کا ایک ڈوگرا راج کے مسلط رہا ہے، تب سے ہمارے لوگوں نے بہت سے اپنی زندگی میں بہت سارے مشکلات دیکھے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا اپنا دادا بھی اس جنگ آزادی میں شامل تھا، ان کو بھی تمغہ قائد اعظم سے نوازا گیا۔ اپنی ذاتی ایک جدوجہد تھی، اسی طرح سے ہمارے بہت سارے لوگوں کے اس میں گلگت بلتستان کے لیے انہوں نے جن لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں کے اس میں خدمات ہیں، ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس گلگت بلتستان کی کامیابی کے لیے، گلگت بلتستان کو ایک کامیاب قوم بن کر نکلنے کے لیے ہم سب کو یکجا ہو کر آج
गिलगित बल्तिस्तान के एक नाम को रोशन करने के लिए पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इस वतन अज़ीज़ के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, हमें अमन की ज़रूरत है। इस इलाके में बेहतरीन अमन हो तो सब कुछ आप मुयसर यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए हमें सबको यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के लिए, गिलगित तरक्की के लिए हमें एक साथ देना होगा। बहुत शुक्रिया।